اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک۔ سورہ ملک یہ مکی صورت ہے، اس کے 2 رکوع ہیں اور 30 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ ملک کو سورہ واقعہ اور سورہ منجیہ بھی کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہی المانعۃ المنجیۃ تنجیہ من عذاب القبر، کہ یعنی واقعہ کا مطلب ہے بچانے والی اور منجیہ کا مطلب ہے نجات دینے والی، یہ بندے کو عذاب قبر سے نجات دیتی ہے، یعنی جو شخص بھی اس کی تلاوت کرتا ہے وہ عذاب قبر سے بچایا جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ ملک ہر مومن کے دل میں ہو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتاب اللہ میں ایک ایسی صورت ہے جس کی آیتیں تو صرف 30 ہیں، قیامت کے روز یہ ایک شخص کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گی، اور یہ صورت تبارک الذی ہے، یعنی سورہ ملک۔ تبارکہ برکت سے مشتق ہے، جس کے معنی بڑھنے اور زیادہ ہونے کے ہیں۔ یہ لفظ جب اللہ تعالیٰ کی شان میں بولا جاتا ہے تو سب سے بالا تر ہونے کے معنی میں آتا ہے، بڑی شان والا، بالا تر۔ بیدہ الملک، ید بمعنی ہاتھ، اللہ تعالیٰ جسم اور اعضاء سے بالا و برتر ہیں۔ ہاتھ اور پاؤں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے ہاتھ اور پاؤں ہیں، یہ لفظ متشابہات میں سے ہے، اور جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں اور پاؤں سے کیا مراد ہے۔ یہاں پر ہم اس کا معنی قدرت لیں گے کہ یعنی اللہ کی قدرت میں ہے سب بادشاہی، باقی اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، یہ پچھلی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے چند دعوے بیان فرمائے کہ وہ بابرکت ذات ہے، اس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے ان دعووں پر دلائل ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے، یعنی دونوں انسان کے تمام عمر کے احوال پر حاوی ہیں۔ حیات کے لیے پیدا کرنے کا لفظ تو اپنی جگہ ظاہر ہے کہ حیات ایک وجودی چیز ہے، لیکن موت جو بظاہر ایک عدم کا نام ہے، نہ ہونے کا، اس کے ساتھ تخلیق کا تعلق کس طرح ہوا؟ تو اس کے جواب میں مفسرین فرماتے ہیں کہ عدم محض کا، موت صرف عدم محض کا نام نہیں بلکہ روح اور بدن کا تعلق منقطع ہونے کا نام ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ دونوں چیزوں کو پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو کیوں پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ بہتر عمل کرنے والا ہے۔ وَهُوَ العزیز الغفور، وہ جو اقتدار کا بھی مالک ہے اور بہت بخشنے والا ہے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے، طباقاً یعنی اوپر تلے، جن کے مختلف طبقات ہیں۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم خدائے رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے۔ فارجع البصر، اب پھر سے نظر دوڑا کر دیکھ لو، هل تری من فطور، کیا تمہیں کوئی رخنا نظر آتا ہے؟ تو دنیا والے آسمان کو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ یہ جو آسمان میں نیلا رنگ نظر آتا ہے یہی آسمان ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آسمان اس سے بہت اوپر ہو۔ یہ نیلا رنگ ہوا اور فضا کا بھی ہو سکتا ہے، جس طرح فلاسفہ کا مذہب ہے، مگر اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ اس آسمان انسان کو نظر ہی نہ آئے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ
نیل گوں فضا شفاف ہونے کے سبب اصل آسمان کو جو اس سے بہت اوپر ہے دیکھنے میں مانے نہ ہو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے سب سے مخلوق میں سے ایک سب سے بڑی مخلوق آسمان کی طرف انسان کو دیکھنے کی دعوت دی ہے کہ دیکھو اتنا بڑا آسمان اللہ نے بنایا ہے، لیکن اس میں کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ثم ارجع البصر کرتین، پھر بار بار نظر دوڑاؤ 2 مرتبہ، ینقلب الیک البصر، نتیجہ یہی ہوگا کہ نظر تھک ہار کر تمہارے پاس خاسئا وہو حسیر، نامراد لوٹ آئے گی، یعنی بار بار دیکھنے کے باوجود بھی آپ کو آسمان میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے آسمان کو مزین کیا ہے، سجا رکھا ہے، بِمَصَابِيحَ چراغوں سے، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ان کو شیطانوں پر پتھر برسانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کے لیے دیکھتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مصابیح سے مراد ستارے ہیں، اور نیچے کے آسمان کو ستاروں سے مزین کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ستارے آسمان کے اندر یا اس کے اوپر لگے ہوئے ہوں، بلکہ یہ تزئین اس صورت میں بھی صادق آتی ہے کہ جب کہ ستارے آسمان سے بہت نیچے خلا میں ہو۔ تو بہرحال یہ ستارے سب سے نیچے والے آسمان کو مزین کیے گئے ہیں، اور ستاروں کو شیاطین کو دور کرنے کے لیے انگارے بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی جب بھی کوئی شیطان اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ستارے ٹوٹ کر اس کو بگاتے ہیں۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کا معاملہ کیا ہے، عذاب و جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ اس جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کے دہاڑنے کی آوازیں سنیں گے، اور وہ جوش مارتی ہوگی، ہی تفور، وہ جوش مارتی ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگے گا جیسے وہ غصے سے پھٹ پڑے گی۔ کلما القی فیہا فوج، جب بھی اس میں کافروں کا کوئی گروہ پھینکا جائے گا، سألہم خزنتہا، تو اس کے محافظ ان سے پوچھیں گے، جہنم کے داروغے، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، بے شک ہمارے پاس خبردار کرنے والے ڈرانے والے آئے تھے، فکذبنا، پھر ہم نے جھٹلایا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، پھر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم بڑی باری گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع، اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم سن لیا کرتے، او نعقل، اور سمجھ سے کام لیا کرتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو آج دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، اس طرح وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے، فسحقا لاصحاب السعیر، غرض پھٹکار ہے دوزخ والوں پر۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، بے شک جو لوگ بن دیکھے بغیر دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بے شک مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اور تم اپنی بات کو چھپا کر کرو، أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، یا اس کو ظاہر کرو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ تو دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کا علم رکھنے والا ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، بھلا جس نے پیدا کیا وہی نہ جانے، یعنی جس نے مخلوق کو پیدا کیا وہ بھی مخلوق سے ناواقف ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یا وہ ساری مخلوق کو جانتا ہے۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ بہت باریک بین مکمل طور پر باخبر ہے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رام کر دیا،
ذلول کے لفظی معنی منقاد اور مطیع کے ہیں، یعنی تمہارے تابع کر دیا زمین کو۔ اس جانور کو ذلول کہا جاتا ہے جو سواری دینے میں شوخی نہ کرے، یعنی آسانی سے اپنے مالک کو اپنے اوپر سوار ہونے دے، اس کو کہا جاتا ہے ذلول۔ تو ذلول کا مطلب یہ ہے کہ یعنی زمین کو تمہارے تابع کر دیا۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، لہٰذا تم اس کے مونڈوں پر چلو پھرو اور اس کا رزق کھاؤ، یعنی زمین پر چلو پھرو اور اس کا رزق کھاؤ۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے، یعنی زمین کی تمام چیزیں اللہ نے تمہارے تصرف میں دے دیں، لیکن ان کو استعمال کرتے وقت یہ مت بھولو کہ تمہیں ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، بلکہ ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے اور اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، یہاں پر ایک لفظ آیا پچھلی آیت میں مناقب، یہ منکبن کی جمع ہے مونڈے، کندھے۔ کسی بھی جانور کا مونڈا سواری کی جگہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کی کمر یا گردن ہوتی ہے۔ جو جانور سوار ہونے والوں کے لیے اپنے مونڈے بھی پیش کر دے وہ بہت ہی مطیع سمجھا جاتا ہے، اس لیے فرمایا کہ زمین کو تمہارے لیے ہم نے ایسا مسخر بنا دیا، ایسا تمہارے فرما بردار بنا دیا کہ تم اس کے مونڈوں پر چرتے پھرتے ہو۔ تو بہرحال آمنتم من فی السماء، کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو کر بیٹھ گئے کہ ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں زمین میں دنسا دے، فاذا ہی تمور، تو وہ ایک دم تھر تھرانے لگی۔ آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ ہے، لیکن بدعمالیوں کے نتیجے میں اس دنیا میں عذاب آ سکتا ہے۔ مثلا یہ کہ انسان کو قارون کی طرح زمین میں دنسا دیا جائے اور زمین تھر تھرانے لگے، جس کے نتیجے میں انسان زمین کے اندر اور زیادہ دنستا چلا جائے۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، تو زمین تھر تھرانے لگے۔ ام امنتم من فی السماء، پھر کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو کر بیٹھ کے ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش برسائے۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر دیکھ لو میرا عذاب کیسا تھا، یعنی پہلی قوموں کے حالات دیکھ لو، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط وغیرہ، ان پر عذاب بھی دیکھ لو کہ جب انہوں نے جھٹلایا تو پھر میں نے کیسے ان پر عذاب نازل کیا۔ اولم یروا الی الطیر، کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا، فوقہم صافات ویقبضن، کہ وہ اپنے اوپر نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کہ وہ پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور سمیٹ بھی لیتے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو خدائے رحمان کے سوا کون تھامے ہوئے ہے، یعنی ہوا میں پرندے اڑتے ہیں، کبھی پروں کو پھیلاتے ہیں، کبھی سمیٹ لیتے ہیں، تو ان کو ہوا میں کس نے مسخر کیا ہے؟ انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم، بلا خدائے رحمان کے سوا کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر ینصرکم من دون الرحمن، جو رحمان کے علاوہ تمہاری مدد کرے۔ ان الکافرون الا فی غرور، کافر لوگ تو صرف دھوکے میں پڑے ہوئے۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، اگر وہ اپنا رزق بند کرے تو بھلا کون ہے جو تمہیں رزق عطا کر سکے۔ ان الکافر بل لجوا فی عتو و نفور، اس کے باوجود وہ سرکشی اور بیزاری میں جمے ہوئے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، بلا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل اوندا چل رہا ہو، اہدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، وہ منزل تک زیادہ پہنچنے والا ہوگا یا وہ جو ایک سیدھے راستے پر سیدھا سیدھا چل رہا ہو۔ قل هو الذی انشأکم، کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار، اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں پیدا کی، تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، والافئدہ اور دل بنائے، قلیلا ما تشکرون، مگر تم لوگ شکر تھوڑا ہی کرتے ہو۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض، کہہ دو قل هو الذی ذرأکم فی الارض، کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، وَإِلَیہ تحشرون، اور اسی کے پاس تمہیں اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، کہہ دو کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور میں تو بس صرف صاف صاف طریقے پر خبردار کرنے والا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، پھر جب وہ اس قیامت کے عذاب کو پاس آتا دیکھ لیں گے، سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جو تم مانگا کرتے تھے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ، اے پیغمبر ان سے کہو ذرا یہ تو بتلاؤ کہ چاہے اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے، وَمَن مَّعِیَّ، اور میرے ساتھیوں کو، أَوْ رَحِمَنَا، یا ہم پر رحم فرما دے، فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو دونوں صورتوں میں کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا۔ قُلْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، کہہ دو کہ وہ رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، چنانچہ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون ہے جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ، کہہ دو ذرا یہ بتلاؤ کہ اگر کسی صبح تمہارا پانی نیچے کو اتر کر غائب ہو جائے، غوراً نیچے کو اتر کر غائب ہو جائے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون ہے جو تمہیں چشمے سے ابلتا ہوا پانی لا کر دے دے۔ یعنی اگر پانی زمین میں زیادہ نیچے چلا جائے تو زمین سے کس طرح تم پانی نکالو گے؟ اللہ کے علاوہ کون سی ذات ہے کہ وہ پانی تمہیں اوپر لا کر دے؟ یہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ اللہ پانی کو زیادہ نیچے لے کر نہیں جاتے، ایک حد تک پانی نیچے جاتا ہے تاکہ انسان آسانی سے اسے نکال سکے۔